ہم جس ہستی کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، رضوی کہتے ہیں، امام احمد رضا کی طرف نسبت ہو تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ رضوی کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ امام احمد رضا کی طرف۔ تو امام احمد رضا نے اس بات کو یوں لکھا ہے، یہ پورا رسالہ لکھا ہے، بیعت و ارادت کے حوالے سے پورا رسالہ ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے تصوف و طریقت اور آداب بیعت و پیری و مریدی۔ ٹھیک ہے، پیری مریدی کے آداب اور طریقت اور آداب اور تصوف پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ چھوٹا سا رسالہ، اس میں چند ایک مسائل ہیں، اور پوری کتاب کا نام تو فتاوی رضویہ نا، تو فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے۔ امام احمد رضا نے اس مسئلہ میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ایک ہی فتوے کا آپ نے تکرار کیا ہے، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف جہتوں سے، مختلف علاقوں سے مسئلہ پوچھا، مسئلے کی نوعیت ایک ہی تھی، پوچھنے والے الگ الگ تھے، تو جواب ان کا ایک ہی بنتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں الحاق کر کے، کچھ اضافہ کر کے ان کو وہ باتیں بھیجیں، فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ گویا کہ ایک طرح سے مختلف بھی ہے کہ مختلف لوگوں نے پوچھا، اور ایک جگہ ایک طرح سے مماثل بھی ہے، ملتا جلتا بھی ہے کہ اس مسئلے کا سوال کا جواب ایک ہی ہے۔ یہ 3 سے 4 جگہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک جگہ سوال ہوا کہ پیر صاحب جس کے بندہ بیعت ہوتا ہے، اگر وہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، یا بیعت ہونے کے بعد پتہ چلے کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے، عالموں جیسی صورت بنا رکھی ہے اور چند ایک مسائل میں واقفیت ہے مگر تمام ضروریات دین سے واقف نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مکمل عالم دین نہیں ہے، یا یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جسے یہ اعلانیہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا اعلانیہ مرتکب ہوتا ہے، یا یہ پتہ چلا کہ اس کا سلسلہ سے مراد کیا ہے؟ قادریت ہے، سہروردیت ہے، نقشبندیت ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، ان سلاسل عالیہ میں اس کو کہیں سے باقاعدہ طور پر خلافت نہ تھی، تو سلسلہ متصل نہیں ہے، اس کو کہہ لیں سلسلہ متصل نہیں ہے، اس نے از خود دعویٰ کر دیا، یا ایسا ہے کہ اس کے والد وہ پیر تھے، صاحب رشد و ہدایت تھے، صاحب آستانہ تھے، خانقاہ چلاتے تھے، عالم فاضل تھے، صاحب سخاوت جود و سخا تھے، ساری چیزیں ان میں بدرجہ تم موجود تھیں، مگر اس نے اپنے والد سے خرقہ خلافت لیا نہیں، یا انہوں نے دیا نہیں، یعنی اسے خلافت نہیں ملی، مرید تو تھا ہی مگر باقاعدہ طور پر بزرگوں نے خلافت عطا نہیں کی، یہ سلسلہ بعد میں چلا۔ یہ میں نے سارے سوال مکس کر کے اب جواب دینے لگا ہوں۔ ان سارے سوالوں کے جواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دیے ہیں، لیکن ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بنتا ہے، اگرچہ مختلف سائلوں نے یہ سوال کیے تھے۔ سوال کیا تھا آپ نے سمجھ لیا، جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیر صاحب کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور سنی صحیح العقیدہ ہونے سے مراد بالکل واضح ہے کہ وہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی امام، کسی بھی فرد آل رسول کا منکر یا گستاخ اور بے ادب نہ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی بھی صحابی کی بے ادبی اور گستاخی کا کبھی ارتکاب نہ کیا ہو، اگر اس سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہوا ہو تو اعلانیہ توبہ کر رکھی ہو، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے، اور اگر اس کا خلاف ہے کہ اس کی گستاخی بے ادبی مشہور ہے، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اعلانیہ توبہ بھی، جرم کا ارتکاب کیا محفل میں اور توبہ کر لی کمرے میں چھپ کر، تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ یہ ہے سنی صحیح العقیدہ، میں چھوٹی بالکل مختصر سی بات کی ہے۔
دوسری شرط کی ہے کہ وہ صاحب سلسلہ ہو. جس طرح سوال میں نے بتایا، صاحب سلسلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر نقش بندی اور سور وردی ہے تو سلسلہ سور وردیہ میں یا نقش بندیہ میں اسے باقاعدہ طور پر خلافت و اجازت ہو کہ تو مرید کر سکتا ہے. مرید ہونا کافی نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا کافی نہیں ہے. شیخ سے اجازت و خلافت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، اس پر گواہ ہو جائیں. ورنہ شیوخ اور مشائخ کیا کرتے ہیں، وہ خلافت و اجازت کی باقاعدہ سند دیتے وقت تحریراً اپنے سائن، اپنے دستخط اور اپنی مہر بھی ثبت کرتے ہیں تاکہ یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے. تیسری شرط کیا ہے جی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اعلانیہ مثلا داڑھی مڈانا یا حد شرع سے کم رکھنا، یہ اعلانیہ فسق ہے. حد شرع مشت بھر سے داڑھی کم کرنا، خود تراشنا یا کسی سے ترشوانا، حجام سے کہے یا خود کرے، بہر صورت یہ کام کیا ہے؟ فسق ہے. داڑھی مڈانا بھی فسق ہے اور مشت بھر سے کم رکھنا بھی فسق ہے. اگر پیر صاحب کے اندر یہ بات ہے تو وہ بھی فاسق ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ کسی قسم کا نشہ کرتا ہو، ایسے شخص کی بیعت ناجائز حرام ہے.